کبھی آپ سنتے ہوں گے جی یہ منکر حدیث ہے، کبھی آپ سنتے ہوں گے بھئی یہ تو انہوں نے تصوف پہ تنقید کی ہے اس لیے کہ قادیانیوں کو سپورٹ کر دیں، کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی یہ تو ایک رینائسنس ہوئی، اس کے بعد انلائٹنڈ ماڈریشن کا دور آیا اور مغرب میں نیو ورلڈ آرڈر آیا اور رینڈ کمیشن بنا اور یہ سب کچھ ہوا اور یہ لوگ امریکہ پہنچ گئے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا. سب کچھ سنتے ہیں ہم بھی روز سن رہے ہوتے ہیں. اگر وہ لوگوں کا فہم ہے تو وہ ریویو ہو سکتا ہے، قرآن ریویو نہیں ہو سکتا، قرآن کا فہم ریویو ہو سکتا ہے. سنت ریویو نہیں ہو سکتی، سنت کی انڈرسٹینڈنگ ریویو ہو سکتی. تو ان لوگوں نے اپنے اپنے زاویہ نظر سے، کسی نے ایک تاریخ کے پہلو سے اس پر کام کیا، کسی نے قرآن کے پہلو سے اس پر کام کیا، کسی نے حدیث کے پہلو سے کام کیا. تو یہ جو پورا دبستان شبلی ہے یہ اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے دین کو اور اس کے حقائق کو آپ دوبارہ سے آگے بڑھ کر ویریفائی کریں، ایکسپلور کریں. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ امت پر بڑی رحمت ہے، امت کے لیے بڑے احسان کا معاملہ ہے. بظاہر ان تمام علماء کے یہاں جو کچھ اطلاقی معاملات میں نئی آراء سامنے آتی ہیں اور ہم بالعموم یہ سنتے ہیں کہ پوری امت تو ایک دوسرے زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہی تھی، یہ آج پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ اور 1400 سال کے مانے جانے والے نظریات اور عقائد کو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا ہے. تو پہلے اس جذبے کو سمجھیں. غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی خدا کے پیغمبر نہیں ہے، یہ بھی وہی کام کر سکتے ہیں جس کام کو ٹھیک کرنے کے لیے اٹھے. غلطی ہو سکتی ہے یہاں بھی، لیکن نیت کیا ہے، پیش نظر مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا کسی خاص تہذیبی برتری کی تائید ہے؟ مقصد دین کو کسی خاص معاشرے کے رنگ میں ڈھالنا ہے؟ مقصد مذہب کو جدیدیت کے غلبے کے زیر اثر رہ کر تعبیر نو کرنی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد بالکل سچا ہے، واضح ہے اور کھرا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو دین کا ماخذ مان کے اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کو وہ حیثیت دے جس کا تقاضا وہ خود کرتے ہیں، اور انسانوں کے فہم کو ریویو کریں اس دعوت کے ساتھ کہ ہمارے فہم کو بھی آپ ریویو کریں. تو بظاہر یہ جو چیزیں آپ کو اختلافی نظر آتی ہیں ان چیزوں پر بھی دقت نظر سے غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں جو اس امت میں پیدا ہوئے. اس امت کی ایک بڑی محرومی یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو محض اس لیے اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی معاملے میں ان سے اختلاف ہوتا ہے. یہ بڑی محرومی ہے، خیر سے محروم کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ پیدا ہوئے، ہم بھی ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں بعض معاملات میں، لیکن ان کی شخصیت، ان کا کام، امت کا ان کے دل میں جو درد موجود تھا، اس کام کی جو افادیت، لوگوں کے اندر مذہب کی حقیقی روح جگانے کے لیے جو ان کی کوششیں تھیں، کیا اس سے آپ صرف نظر کر لیں گے؟ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. تو میں اسی طالب علمانہ دعوت کو لے کر دنیا بھر میں جہاں کہیں موقع ملتا ہے، دوستوں کا اصرار ہوتا ہے تو یہ بات رکھتا ہوں کہ اس درد دل کے ساتھ آپ جائزہ لیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ باپ دادا اور اپنے بزرگ اور اکابر اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے قائم شدہ نظریات کو ریویو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہم نے استدلال کی بنیاد پر نہیں اپنائے ہوئے ہوتے. ہمارے ہاں ہماری جو مسلکی شناخت ہے وہ تعصب کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور وہ تعصب بھی اپنے آگے کچھ ہیرو شپ کا تصور رکھتا ہے. وہ ہیروز ہوتے ہیں ہمارے، تو ہم یہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو دین کی پوری دعوت قرآن مجید کی ابتدائی دونوں صورتیں پڑھ لیں اسی چیز کی ہے کہ جو درجہ خدا اور خدا کے پیغمبروں کا ہے وہ درجہ انسانوں کو مت دینا. اتخذوا احبارهم رہبانهم اربابا من دون اللہ، یہود کے بارے میں بتایا کہ ان کے حلال کو حرام، ان کے حرام کو حرام کہتے ہیں. اللہ کے دین کے نام پر جب کوئی چیز پیش کی جائے تو محض اس لیے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر وہ ہمیں عزیز ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سروں کا تاج، ہمارے ماتھے کا جھومر، ہمارے سینے کا سکون، لیکن ہم سب کو سب سے بڑھ کر جو چیز عزیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہے، وہ دین کی اہمیت ہے. اس دین کی خاطر اگر ہمیں اپنے ماں باپ کے قائم شدہ تصورات کو بھی ریویو کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے، بھاری دل کے ساتھ کریں گے، لیکن کریں گے. آپ دیکھیے جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے یہی دعوت اہل کتاب کو دی، وہ قوم جو اس سے پہلے پیغمبر کی قوم تھی، لیکن انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر کہ ہم اپنے باپ دادا کے نظریات کو چھوڑ دیں. ان کے باپ دادا تو شاید کفر، الحاد، شرک تک پہنچ گئے تھے، ہمارے باپ دادا تو الحمدللہ مسلمان رہے، ہمارے علماء مسلمان رہے، ہماری پوری امت کا ہر عالم ہمارا سرمایہ ہے، ہر فرقے کا عالم ہمارا عالم ہے،
ہم اس کے بارے میں یہ رائے تو نہیں رکھتے کہ وہ گمراہ ہو گیا، لیکن ہم یہ رائے بھی نہیں رکھتے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ ہم یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں کہ اس کے فہم سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اختلاف ہر ایک سے ہوگا سوائے پیغمبر کی ذات کے۔ اختلاف ہوگا دلیل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر، ریزن کی بنیاد پر، اور وہ ریزن جب میں پیش کروں گا تو مجھے بھی قرآن کی آیت کو کوالیفائی کرنا ہے، آپ پیش کریں گے تو آپ کو کوالیفائی کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ دعوت اس قوم کو دی تو انہوں نے محض اسی بنیاد پر ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ علم کا بھی امتحان ہے۔ علم کا امتحان ہے یہ دنیا۔ ہم خدا کو جب مانتے ہیں تو اسی امتحان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ جب آپ کو یہ بات کسی کی پہنچے اور وہ آپ کو یہ توجہ دلائے کہ یہ چیز دین نہیں ہے، جس کو تم دین سمجھ کے لوگوں تک ٹھونس رہے ہو، نافذ کر رہے ہو، تو ابھی آپ کے علم کا امتحان ہے کہ آپ اس کو جواب دیں، اس کو مطمئن کریں۔ اور باقی دنیا کے علماء کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن اپنے استاد کے بارے میں پورے اطمینان اور اعتماد اور پورے اذعان اور یقین کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں اور ان کو یہ بتانا چاہیں کہ جی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غلط ہے، تو وہ ایک نومولود بچے کی طرح، جس طرح وہ اپنی ماں کی طرف اپنی ضرورت کے لیے لپکتا ہے، ایسے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میرا فہم کہاں غلط ہو گیا۔ وجہ صرف ایک ہے کہ کل ہم سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور وہاں پر دلوں کے بھید کھل جائیں گے۔ ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں منفی آراء دیتے ہیں، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ایک تاثر قائم کرتے ہیں۔ میں خود اس مذہبیت کے اندر رہ کر باہر نکلا۔ ہمارا اپنا جو لوگ مجھ سے واقف ہیں، خاندانی پس منظر سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بر صغیر کے ایک معروف علمی خانوادے سے میرا تعلق ہے۔ میں اس سلسلے کے اندر رہ کر یہاں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم بہت بڑے جرائم کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ معمولی جرائم نہیں ہے۔ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ تاثرات قائم کرنا، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر لوگوں پر فتوے دینا، اگلے کی رائے اور نقطہ نظر جانے بغیر کہ وہ کس پس منظر میں یہ بات کہہ رہا ہے، پروپیگنڈا کرنا۔ کبھی آپ سنتے ہوں گے جی یہ منکر حدیث ہے، کبھی آپ سنتے ہوں گے بھئی یہ تو انہوں نے تصوف پہ تنقید کی اس لیے کہ قادیانیوں کو سپورٹ کر دیں، کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی یہ تو ایک رینائسنس ہوئی، اس کے بعد انلائٹنڈ ماڈریشن کا دور آیا اور مغرب میں نیو ورلڈ آرڈر آیا اور رینٹ کمیشن بنا اور یہ سب کچھ ہوا اور یہ لوگ امریکہ پہنچ گئے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا۔ سب کچھ سنتے ہیں، ہم بھی روز سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو حقیقت جانتا ہے نا، ہم جو کچھ ہے ہم نے تو اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ لیکن آپ تصور کریں، قرآن مجید نے کہا جئتمونا فرادا، قیامت کے دن اکیلے اکیلے آؤ گے میرے پاس۔ تو میں وہاں پر کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے تو میرے عالم نے بتایا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں۔ وہاں میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوگا، وہاں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تم اپنے بارے میں یہ الزام کسی سن کے آگے پہنچا سکتے تھے، اپنے باپ کے بارے میں پہنچا سکتے تھے؟ کسی غیر کے بارے میں سنی سنائی بات، منفی تبصرے، منفی تاثرات۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ جو ظن ہے، اوہام ہے، یہ تو ہوتے ہی اسم ہے، اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر مذہبی آراء بنا کر فتوے دینا، لوگوں کی نیت محرکات پر حملہ آور ہونا، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دین کو علم کے طریقے پر ہم سمجھیں، علم کے طریقے پر اختلاف کریں، اور علم کے طریقے پر شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جینے کا ایک کرینہ پیدا کریں۔ یہی ہماری حقیقی بقا ہے۔